قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. حضرات محترم، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں یا اللہ کی واضح آیات کے باوجود انہیں جھٹلاتے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ باتیں کوئی پرانے زمانوں کی نہیں ہیں. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں. بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نبی کی یا کسی نیک انسان کی محبت میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کو ہر بات قبول ہے لیکن اپنے ساتھ کسی کو شراکت پر قبول نہیں ہے. اس کائنات میں رسول اللہ سے بہتر ذات کوئی نہیں. اللہ کی ذات کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ فوقیت اور عزت اپنے حبیب کریم جناب محمد رسول اللہ کو عطا کی. آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا. ایک شخص نے عقیدت اور محبت کے اندر یہ لفظ کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ اور آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. نبی کریم نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، خوش نہیں ہوئے، بلکہ ایک دم سخت ناراض ہو کے کہنے لگے اتجعلون للہ ندا، تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اکیلا اللہ چاہتا ہے صرف وہ ہوتا ہے، کسی دوسرے کا دخل نہیں ہے. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا ہے، یا اللہ نے اپنے اختیارات بعض اوروں کو بھی دیے ہوئے ہیں. یہ اللہ پہ بہتان اور جھوٹ ہے. کہا ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، یا میری آیات کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے کہ نہیں مانتا، نہیں کہ یہ آیتیں اپنی جگہ لیکن ہم نے تو اسی طرح کرنا ہے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے ہر بندے کی قسمت کا رزق لکھ دیا تھا. جو میں نے لکھا ہے وہ انہیں ضرور ملتا رہے گا. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ان کا رزق ان سے نہیں چھینوں گا، بلکہ جو ان کے پاس فراوانی ہے، جو معاملے ہیں ان کے پاس رہیں گے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، جو ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ انہیں ملتا رہے گا.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، آخر جو انسان دنیا میں آنا ہے ایک دن اس نے مرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں حتی اذا جاءتهم رسلنا، جب اس کے پاس ہمارے مقصد آئیں گے جو جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، یتوفونهم، اسے فوت کرنے کے لیے، قالوا، پھر وہ کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ تم پکارتے تھے کہ فلاں مددگار، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں یہ فلاں وہ کہاں ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے وہ سب جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے؟ قالوا، پھر خود انسان اقرار کرے گا ضلوا عنا، میں گمراہ ہو گیا تھا، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اس دن یہ اپنی ذات پہ یہ شہادت دے گا کہ میں تو کفر کرتا رہا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کفر ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہنا کہ یا رسول اللہ مدد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود کہا۔ اسی صورت کے اندر اگلی آیات میں یہ بات آئے گی، کل، اے میرے نبی آپ انہیں فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ بات کہی تو اور کسی کی کیا مجال ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ خود کہیں گے اپنے متعلق، قالوا ضلوا عنا، ہم گمراہ ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور اپنی ذات کے متعلق خود گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، یہ انکار کرنے والوں میں سے ہم تھے۔ پھر اللہ رب العزت انہیں حکم دیں گے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ کہیں گے قال، اللہ فرمائیں گے ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس، تم بھی انہی کے ساتھ داخل ہو جو تم سے پہلے جن اور انسان ایسا کرتے رہے۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی النار، آگ کے اندر۔ کلما دخلت امت، جب بھی کسی امت کو داخل کیا جائے گا، لعنت اختہا، وہ دوسری امتوں پہ لعنت کرے گا کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے، ہم نے تمہاری باتیں مانی، لعنت اختہا، حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا، جب یہ سارے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلوں کے متعلق کہیں گے، ربنا، اے رب ہمارے، ہؤلاء اضلونا، یہ ہمارے بڑے تھے، پہلے تھے ہم سے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ، اے اللہ ان پہ دگنا عذاب کا۔ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، اللہ کہتا ہے ہر ایک پہ دگنا ہوگا کیونکہ یہ جانتے ہی۔ اب ایک دوسرے پہ الزام دینے کا کیا مطلب؟ کیا اللہ کی آیات نہیں آئی؟ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور پہلے جو ہیں پھر بعد والوں سے آ کے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہمیں تم پہ کیا فضیلت تھی یا تمہیں ہم پہ کیا فضیلت ہے؟ ہم نے تمہیں کہا وہ پکڑ کے تو نہیں کروایا، تمہیں اللہ نے شعور نہیں دیا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، جس طرح ہم عذاب چکھ رہے ہیں تم بھی چکھو، جو ہم نے کیا اس کا بدلہ ہم پا رہے ہیں، جو تم نے کیا تم پاؤ، ہم پہ لعنت کرنے کا کیا بدلہ؟
یہ دلیل نہیں ہے کہ جو مولوی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا یا مذہبی پیشوا نے کہہ دیا. ہمارے لیے ہمارے مذہبی پیشوا ہمارے رہبر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا کہا یہ بات سوچنے والی ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس بات پہ تکبر کیا کہ یہ پرانی باتیں ہم نہیں مانتے. آج دیکھیں کتنی دلیری کے ساتھ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کتنے ہی لبرل ہیں جو اللہ کی صاف آیات کا انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بد نصیب ہیں بظاہر لوگ انہیں مذہبی سکالر سمجھتے ہیں اور بدبخت اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتا اور اس کے تکبر کرتا ہے، تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا، انہیں جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا جب تک ایک شرط پوری نہ کرے. وہ شرط کیا ہے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جو درزی کے پاس سوئی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک نکا ہے جس میں سے دھاگا گزارا جاتا ہے، کہاں اس نکے سے اونٹ کو گزارے تو پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. اب کون سوئی کے نکے سے اونٹ کو گزارے گا؟ یعنی ناممکن ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہمیں پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح مجرموں کو اللہ جزا دیتی ہے، بدلہ دیتی ہے. اور بدلہ کیا ہوگا؟ انسان خوف سے کانپ جاتا ہے. آپ دیکھیں موسم بدل رہا ہے، تھوڑی سی گرمی ابھی شروع ہوئی ہے، زیادہ گرمی نہیں، اور بعض اوقات گھبراہٹ محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، جہنم کے اندر اس کا بستر بھی آگ کا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر جو چادر کمبل ہوتا ہے وہ بھی آگ کا ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ سے بچانا. کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ بستر بھی آگ کا اور اوپر بچھون اوپر چیز جو لی ہوئی ہے وہ بھی وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ ظالموں کو میں اسی طرح سزا دوں گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، انسان سے گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے. اللہ کہتے ہیں ہر گناہ لے کے میرے پاس آ جانا، لیکن میرے ساتھ شرک کر کے نہ آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے کہی کہ یبن آدم، اے آدم کی اولاد، اتنے گناہ میرے پاس لے کے آ جا کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے، ایک ذرہ رکھنے کی جگہ نہ رہے. لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، الا شرک، میرے پاس شرک لے کے نہ. یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ کسی صورت معاف نہیں کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو بندہ اس حالت میں مرا کہ اس نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا تو توبہ نہیں کی، وہ ضرور جہنم میں جائے گا. ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا وہ ضرور جنت میں جائے گا. تو یہ جنت اور جہنم کا معیار ہے. اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، توحید پہ قائم رکھے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.